آئیے دوستو، اب میں چاہتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذران عقیدت پیش کرنے کے بعد تقریر و خطابت کے میدان میں قدم رکھا جائے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے درمیان حضرت مفتی صاحب اور حضرت مولانا محمد احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی موجود ہیں۔ میں بغیر کسی تاخیر کے درخواست کرتا ہوں حضرت اقدس مولانا محمد احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم سامعین کے دلوں کو مستفیض کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل المرسلین وخاتم النبیین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما۔ عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سيكون في أمتي كذابون ثلاثون يزعم كلهم أنه نبي وأنا خاتم النبيين۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عزت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ حُرِمَتْ بَرَكَةَ الْوَحْيِ وَإِذَا تَسَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ۔ معزز علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت پاک کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشاد گرامی کو آپ کے روبرو نقل کیا ہے۔ تھوڑی دیر اس کی روشنی میں دین کی بات عرض کرنے کی جسارت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، نباتات، جمادات، حیوانات۔ اب حیوانات میں ایک تو مخلوق وہ ہے جس کے اندر عقل کا مادہ نہیں ہے، خواہشات کا مادہ ہے۔ دوسرے وہ جن کے اندر صرف خواہشات کا مادہ ہے، عقل کا مادہ نہیں ہے۔ تیسری وہ مخلوق جس کے اندر خواہشات کا بھی مادہ ہے اور عقل کا بھی مادہ ہے۔ ان تینوں کو مثال سے سمجھ لیجئے تو بہت جلدی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک وہ مخلوق جس کے اندر خواہشات کا مادہ نہیں ہے، عقل کا مادہ ہے، وہ ہے خواہشات کا مادہ نہیں ہے اور عقل کا مادہ ہے، وہ فرشتے ہیں۔ فرشتہ کوئی بے عقل نہیں ہے، سب ذی شعور اور ذی عقل ہیں۔ دوسری مخلوق جس کے اندر عقل کا مادہ نہیں ہے، خواہشات کا مادہ ہے، وہ جانور ہیں۔ اللہ نے ان کو عقل نہیں دی ہے، اور جو ان کے اندر عقل ہے بھی وہ اتنی نہیں ہے کہ ان کے اوپر شرعی احکامات مرتب ہو سکے۔ تیسری مخلوق ہم آپ ہیں کہ ان کے اندر خواہشات کا بھی مادہ ہے اور عقل کا بھی مادہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے پیغمبروں کو بھیجا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کامیاب ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کو حواس خمسہ عطا فرمائے ہیں،
ان سے صحیح طور پر رہنمائی نہیں مل سکتی ہے، کیونکہ یہ جو حواس خمسہ ہیں یہ اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے دائرے میں کام کرتے ہیں، اور جو جس کا کام ہے وہی کام کرتا ہے، اور کبھی کبھی وہ غلط بھی دیکھتے ہیں تو عقل اس کی رہنمائی کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر آنکھ کا کام ہے دیکھنا، تو کبھی کبھی یہ آنکھ غلط بھی دیکھ لیتی ہے، عقل اس کو سمجھا دیتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ بس کے اوپر یا ٹرین کے اوپر جائیں، جب آپ نیچے دیکھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ زمین بھاگ رہی ہے، وہاں پر آپ کی یہ عقل بتا دے گی، یعنی عقل آنکھ سے کہتی ہے اے آنکھ تو غلط دیکھتی ہے، تیرا دیکھنا غلط ہے، یہ زمین نہیں بھاگ رہی ہے بلکہ جس کے اوپر تو سوار ہے وہ چیز آگے بڑھ رہی ہے۔ ایک مرحلہ آتا ہے اس کے اوپر کا جہاں پر انسان کی عقل بھی فیل ہو جاتی ہے، وہاں پر ضرورت پڑتی ہے وحی کی، اور وحی نازل ہوتی ہے حضرات انبیاء علیہم السلام پر۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وحی کی ہر بات کو ماننا ضروری ہے، سمجھنا ضروری نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عقل مند تھے وہ ایمان لائے، اور جو عقل مند نہیں تھے وہ ایمان نہیں لائے، نہیں، بلکہ ایک سے ایک عقل مند بھی تھے وہ بھی ایمان نہیں لائے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا مضمون دوسرا ہے، وہ اس وقت اگر بات کروں گا تو وہ بات طویل ہو جائے گی۔ جو میں نے آیت پاک پڑھی ہے اور جو روایات پڑھی ہیں میں اس کا صرف ترجمہ سنا کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ پہلی روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا عزت امت الدنیا نزعت منہا حیبۃ الاسلام، کہ جب میری امت دنیا کو ساری چیز سمجھنے لگے گی، دنیا کی عظمت اس کے دل میں آ جائے گی، تو مذہب اسلام کی وقعت اور اہمیت اس کے قلوب سے، اس کے دلوں سے نکل جائے گی۔ دوسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِيَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جب میری امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ چنانچہ اسی کو ایک حدیث میں اس سے بھی واضح انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کہ صرف مذہب اسلام کا نام باقی رہے گا، مذہب اسلام پر عمل کرنے والے اور اس کو اپنے دل میں اور اس کو اپنے عمل میں داخل کرنے والے کم رہ جائیں گے، نام والے زیادہ رہیں گے۔ دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يبقى من القرآن الا رسمہ، کہ قرآن باقی نہیں رہے گا لیکن صرف اس کے نقوش باقی رہ جائیں گے۔ قرآن کے جو احکامات ہیں، جو اوامر ہیں، جو منکرات ہیں، اس پر عمل کرنے والے کم ہوں گے اور اس کو ماننے والے زیادہ ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز بیان فرمائی جو پہلی روایت میں نے بتایا وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، جب یہ میری امت میں گالی گلوچ جب میری امت اختیار کرے گی تو اللہ کی نظر سے گر جائے گی۔
اللہ کے رسول نے کئی نصیحتیں کی اس میں، اذا عزت امت الدنیا نزعت منہا حیوت الاسلام، کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو مذہب اسلام کی وقات اس کے دل سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ اور میں نے آپ لوگوں کو وہاں تک صرف ابھی پہنچایا تھا کہ وحی کی کب ضرورت پڑتی ہے، وحی کی رہنمائی کہاں پر ہوتی ہے، اس کو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو عرض کر دیا جائے گا، ورنہ آپ اپنے علماء کرام سے معلوم کر لیں گے کہ وحی کی کہاں پر ضرورت پڑتی ہے۔ تیسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، جب میری امت گالی گلوج اختیار کرے گی تو اللہ کی نظر سے گر جائے گی۔ یہ ذرا جملہ آپ دیکھیے کبھی باپ اپنے لڑکے کی پٹائی کرتا ہے، استاذ کبھی اپنے شاگرد کی پٹائی کرتا ہے، کبھی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی پٹائی کرتا ہے، لیکن وہ اس کی نظر سے نہیں گرتا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میری امت آپس میں گالی گلوج اختیار کرے گی تو اللہ کی نظر سے گر جائے گی۔ تو اگر یہ صفت ہم لوگوں کے اندر ہو تو اس کو دور کر دینا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامت بھی بیان کی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔